یہ جو ریسنٹ رائٹ ہوئے ہیں آئرلینڈ کے اندر، یہ جو آئرلینڈ کے اندر ابھی 2-4 دن پہلے جو رائٹس ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک بات جو بڑی بھیانک مجھے دکھائی دے رہی ہے، بڑی تشویشناک بات ہے، وہ یہ کہ تمام جو غیر ملکی تھے، جو آئرش نہیں تھے، جو غیر سفید تھے، جو سفید فام نہیں تھے، جو پاکستانی نژاد تھے یا جو فارن کنٹری سے آئے ہوئے تھے، ان سب لوگوں کا ڈیٹا آن لائن پرووائڈ کیا گیا، لیک کیا گیا ڈیٹا، ان کے گھروں کے ایڈریس لیک کیے گئے، اور پھر جو بلوائی تھے انہوں نے تاڑ کر ایک ایک گھر کے اندر آگ لگائی، ان کی گاڑی کو آگ لگائی، ان کو گھروں سے نکال کر باہر پھینکا، اور پولیس دیکھتی رہ گئی، کچھ نہیں کیا، صرف تھوڑا سا پانی وہ چلایا، ٹیئر گیس وغیرہ پھینکی، کچھ وہ جانیں بھی گئیں، وہ آپ کو سب خبر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، چونکہ آپ بڑے باخبر ہیں، آپ کی بڑی عقابی نگاہیں ہیں، آپ بڑی چیزوں کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ جو فار رائٹ جو فاشسٹ لوگ ہیں، جن کا یہ ایجنڈا ہے کہ وہ تخریب کاری کریں، یو کے اندر تک یہ معاملات وہ لے آنا چاہتے ہیں، تو اس سے ہم کیا سبق سیکھیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے فیوچر کے اندر؟ یور ٹیک سر۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے یہ کیوں ہوا ہے آئرلینڈ میں اور کس چیز نے یہ ٹریگر کر دیا ہے۔ ٹریگر تو وہ کہتے ہیں ہمیشہ ایک چھوٹی سی ماچس لگتی ہے اور وہ ماچس کی وجہ سے کتنی بلڈنگیں جل جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ خالی سپارک کی ضرورت تھی آئرلینڈ میں۔ کیوں کہ آئرلینڈ ایک ایسی جگہ ہے، بیلفاسٹ ان کا کیپٹل ہے۔ ناردرن آئرلینڈ کی بات ہو رہی ہے جناب۔ ناردرن آئرلینڈ جو ہے وہ سدرن آئرلینڈ جو کہتی ہے یہ تو ہمارا حصہ ہے بھائی، چھوٹا سا اپنے قبضہ کیا ہوا ہے یو کے نے۔ یو کے کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا قبضہ، ہمارا حصہ ہے، چلو عوام سے پوچھتے ہیں۔ تو وہ ناردرن آئرلینڈ میں جب گئے تو جو وہ رومن کیتھولکس ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دوسری آئرلینڈ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں۔ جو پروٹسٹنٹس ہیں، جو انگریزوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی سارا کچھ ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو برٹش ہیں بھائی۔ اب آئرلینڈ، ناردرن آئرلینڈ یا نہ برطانیہ ہے، وہ کہتے ہیں نہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں، اس لیے نہ برطانیہ وہاں پیسہ انویسٹ کرتی ہے ہیولی، اور نہ ہی سدرن آئرلینڈ وہاں پیسے، کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے یہ ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے۔ سڈنلی وہاں پہلے وہ اپنے پاس، ان کے پاس اتنا گزارا نہیں ہو رہا ہے، ایک دم وہاں مائیگرنٹ آ گئے سارے سڈنلی۔ ناردرن آئرلینڈ میں پرائر ٹو لاسٹ 5-6 ایئرز وہاں مائیگریشن برطانیہ کی طرح نہیں تھی۔ یہاں تو 100 سال سے مائیگریشن ایستا ہو رہی تھی، پہلے 1 آیا، پھر 2 آئے، پھر 10 آئے، تو لوگوں نے ایڈجسٹ کر لیا، اور مائیگرنٹوں نے بھی ایڈجسٹ کر کے آج ہم امیگرنٹ نہیں ہیں، مائیگرنٹ نہیں، ہم برٹش ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ فار ایگزامپل میں کوئی مائیگرنٹ نہیں ہوں، امیگرنٹ نہیں ہوں، میرے باپ نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، 2nd ورلڈ وار میں بچایا ہے، میں خود سروس کی ہے برٹش آرم فورسز میں، میں ٹامی رابنسن سے زیادہ برٹش ہوں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، لیکن ناردرن آئرلینڈ میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں تو لوگ سڈنلی ایک دم آ گئے، مکان لے لیے، یہ وہ تو پہلے ہی بھوک سے مر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا سارا غصہ جو ہے، ان کو ایک سپارک ملا، انہوں نے نکال دیا۔ اب اس کے اوپر بینڈ ویگن پہ ٹامی رابنسن اور نائجل فراج نے پکڑ لیا، وہ پکڑ کے وہ کوشش کرتے ہیں یو کے میں لے کر آئیں، لیکن جو وہ لوگ ہیں ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، رائٹس کی اصلی بنیاد وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، آپ ان کو کیوں دے رہے ہو؟ لیکن یہ سیم ایشو برطانیہ میں نہیں ہے، یہاں نائٹس برج ہیں، آکسفورڈ ہیں، مینچسٹر میں کتنی ہائی رائز بلڈنگ ہے، کتنی، تو اس لیے اگر جہاں پہ پیسہ ہے، دولت ہے، کام ہے، سوئٹزرلینڈ میں کیوں نہیں ریشل رائٹ ہو رہے ہیں؟ اور کہیں یورپ میں کتنے اچھے اچھے ملک کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ آسٹریلیا میں رائٹ ریشل کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کینیڈا میں نہیں، ناردرن آئرلینڈ میں ہوتے رہیں گے۔ ناردرن آئرلینڈ کے جو لوگ کسی کو اور نہیں ماریں گے تو اپنوں کو مارتے رہے ہیں، وہ آپس میں مر کے، جتنے وہاں کے گٹر خونوں سے بھرے ہوئے ہیں بیرسٹر صاحب، وہ اور کسی دنیا میں اتنی چھوٹے سے لوگوں نے ایک دوسرے کو مار کے، آپ کو پتہ ہے، تو یہ بہانا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مکان یہ مائیگرنٹ لے رہے ہیں، ہمارے گھر لے رہے ہیں، ہمارا سارا کچھ، تو انہوں نے اپنا غصہ نکال دیا ان پر۔ وہ ڈیٹا لیک کرنے والی کوئی آرگنائزیشن تو ہے نا جس نے وہ جو فارن لوگ ہیں ان کا ڈیٹا لیک کیا، ان کے گھر کے ایڈریس لیک کیے، یہ سب کچھ کرنے والی کوئی قوت تو ہے نا پیچھے اس کے؟ وہ ڈارک فورسز، پولیٹیشینز جو ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہے، جو یہاں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں، اور جو
ناردرن آئرلینڈ کی نیشنل اسمبلی میں بھی بیٹھتے ہیں جو ایک ان کی مختلف ایک ہی ان کے رائے ہیں، سارا کچھ ہیں، ڈیلیبریٹلی ریلیز کیا ہے، پہلے لوگوں کو گرم کیا، ان کو اٹھا کے پرووکیشن جسے کہتے ہیں آپ، ان کو یہ کیا، غصہ دلایا، پھر لوگوں کے پتے دے کے پھر پیچھے ہٹ گئے اور پھر اس کو پولیٹیکلی استعمال کرنے کے لیے. لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں. یاد رکھنا جیت ہمیشہ سچ کی ہوگی، اور جو ہمارے اصلی لوگ ہیں جو مائیگرنٹ کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور جو ناردرن آئرلینڈ والے چیخے مار رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، ہم ان کا بھی دیکھتے ہیں. ایک تو کرائم پریونشن بھی چیز ہے نا جی، ایک کرمنالوجی بھی ایک سسٹم ہے کہ کرائم کیوں کمٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی جاؤ نا. ایک تو کرائم کو ریزالو نہیں کرو، ہولڈ لا اینڈ آرڈر، کرمنالوجی جو ہوتی ہے وہ کیوں. ان لوگوں کا مسئلہ ناردرن آئرلینڈ کا is totally different than the far right people in the UK. UK میں تو کھا پی کے چھلانگے مار کے نفرت کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا حق ان کو دے رہے ہو تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو دین وہ کہتے ہیں وہ جن لوگوں کے گھر جلے ہیں، جن لوگوں کے گھر چلے ہیں، جن کی گاڑیاں جلی ہیں، جن کو ذاتی نقصان بھی ہوا، کچھ لوگ جل بھی گئے، ان کے ساتھ تو بھئی انصاف تو ضرور ہونا چاہیے نا، اور جلد انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے. ان کو کمپنسیشن دینا چاہیے، ان کے سارے گھر، ان کو نئے گھر دینے چاہیے، دنیا کو دکھائیں، برطانیہ دکھائے اسپیشلی کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ان سب کو نئے گھر دیں، ان سب کو کمپنسیشن دیں. اور یہاں اس ملک میں یہ بلی کتوں کے لیے چیریٹی کے لیے ایک دم کیا کچھ کرتے ہیں. چھوٹے سے ایک بندے نے تو کووڈ کے دوران بھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کیسے پیسے یہاں امیڈیٹلی چیریٹی والوں نے آپس میں ملیں اور ایک دم چیریٹی ان کے لیے ریز کریں، ملینز آف پاؤنڈ ریز کر کے ان کو بتائیں کہ دیکھیں برطانیہ میں ایسے بھی لوگ ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں. آپ کیا فرمائیں گے شہزادہ صاحب، آپ کیا فرمائیں گے کہ اس واقعے کے بعد آفٹر دس انسیڈنٹ شوڈ وی بی مور ویجیلنٹ ان یو کے، آل دی اوورسیز جو بھی ہم یہاں رہ رہے ہیں، ایون برٹش پاکستانی کہہ رہے ہیں یا برٹش کشمیری کہہ رہے ہیں، ہم جو بھی جس بھی حیثیت میں ہیں تو ہمارا جو سکن کی رنگت ہے، جو چمڑے کی رنگت ہے، وہ تو ہم چینج نہیں کر سکتے. تو وہ ان لوگوں کے دماغ میں جو فار رائٹ ونگ جو لوگ ہیں، ان سے بچنے کا کوئی طریقہ آپ کیا فرمائیں گے؟ ہمیں اب آگے کیا سٹیپ لینے چاہیے؟ ان کا سٹیپ یہ لینا ہے سر کہ فوکس ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے، اور ایسے ہمیں فائر نہیں کرنا ہے کہ جو سجن ہے وہ بھی بیچ میں مر جائیں اور اڑ جائیں. ایک تو ہمیں الارم نہیں ہونا چاہیے، عقل سے کام لیں، ٹھیک ہے نا، ہوش سے کام لیں، جوش سے نہیں. اور ہمیں بھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ٹو ٹیکل دا ڈیزیز. جیسے کینسر کے لیے بھی لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں نا، یہ فار رائٹ کو بھی لوگ پیسے دے رہے ہیں نا، بڑی بڑی فنڈنگ آ رہی ہے. تو ہمارے جو بزنس مین ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، وہ بھی ایک فنڈ اکٹھا کریں اور ہم بھی ایک آرگنائزیشن بنائیں کہ لیگلی ڈیفینس آرگنائزیشن. اور اس بھی ڈیفینس میں ہم صرف مسلمانوں کو نہیں کریں گے، کرسچین جو پرسیکیوٹ ان کو بھی کریں گے، جو بیچارے انیسنٹ جو ہیں، جو پیس لونگ ہیں، ان کو بھی ہم ڈیفینڈ کریں گے. آپ کا اس بارے میں کیا تجزیہ ہے کہ ہمیں فوکس اس بات پہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جوانوں کو تیار کریں، ان کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجیں، مقامی سیاست کے اندر حصہ لیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور زور سے حصہ لیں، چاہے کسی بھی پارٹی میں داخل ہوں، لیبر میں ہوں، ٹوری میں ہوں، یا ایون ریفارم یو کے پاس جائیں. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ریفارم یو کے کو جوائن کرنا چاہے، ان کا منشور اسے پسند ہے تو اس میں جائے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جائے وہاں جا کے کام کریں تاکہ آپ کی آواز ایوانوں کے اندر جہاں سنائی دینی چاہیے، مؤثر ہو، ایفیکٹو ہو، لوگ سنیں، ان کو آپ کے مسائل کو لوگ جانیں. یہاں بڑی بڑی پارٹیوں سے جوائن کرنے سے بڑا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایم پیز ہیں یا ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، اگر بڑی پارٹیوں کے ہیں نا تو دے ہیو ٹو ٹو دا پارٹی لائن. وہ تو صحیح ہے. تو اگر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے نا، تو وہ اگر آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے تو یہاں کی گورنمنٹ کہے گی چلو پکڑو ان کو جا کر. لیکن اگر وہ انڈین ہیلتھ کشمیر میں ہو رہا ہے، کہتے ہیں نو پرسنل پرابلم، اون پرابلم. تو اب آپ نے 3-4 چیزیں کہی ہیں نا، تو میں کہتا ہوں ہاؤ اباؤٹ ہمارے ابھی انڈیپینڈنٹ بھی تو ایم پی آ چکے ہیں نا سر. تو آپ نے پارٹیاں کہا نا، تو کیوں نہ ہماری ایک پارٹی وہ ہو جسے ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ پارٹی ہو ان سب سے، لیکن اس پارٹی for the people, for British people, for Muslim people, for Christian people, for Jew, جو actually true حق مانگے ان کا.